انسانی برادری میں تین شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی پیدائش انوکھی بھی ہے اور عجیب بھی ہے اور باقی انسانیت سے ہٹ کر بھی ہے۔ ان میں سے دو مرد اللہ کے نبی ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے اپنی قدرت کے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور تیسری شخصیت ہم سب کی دادی، ساری انسانیت کی دادی حضرت حوا کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن حکیم کی اس آیت میں جوڑ کر بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات اس مثال کے ساتھ دور ہو جائیں اور لوگ یقین کر لیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہیں بغیر باپ اور ماں کے پیدا کریں، اللہ چاہیں بغیر باپ کے پیدا کریں، اللہ چاہیں بغیر ماں کے پیدا کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس طرح نسل انسانی کی نسل چل رہی ہے باپ اور ماں کے ساتھ پیدا کریں۔ یہ اللہ کی چاہت پر اور اللہ کے حکم پر سارا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنا دیا، ثم قال لہ کن فیکون، بنانے کے بعد کن فیکون، ہو جا، زندہ ہو جا، شعور والا ہو جا، علم والا ہو جا، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، چلنے والا، پھرنے والا، اٹھنے والا، بیٹھنے والا، آنے والا، جانے والا، سانس لینے والا، ایک سیکنڈ کے اندر سارا کچھ ہو گیا۔ اللہ نے کن کہا تو ہو گیا۔ انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ذات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، اور ان اعزازات کو دین اسلام کے ساتھ بھی جوڑا اور میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ ویسے بھی انبیاء میں سے سب سے زیادہ قریب ترین زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی کے طور پہ آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ترین زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور حضرت مریم کی ذات کے حوالے سے اس امت کو ان کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ 25 مرتبہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام نامی کو قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا۔ 34 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا، اور 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کا نام ایسے جوڑ کر بیان فرمایا، المسیح ابن مریم، المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام، وہاں انہی کی والدہ کا نام مریم کا نام جوڑ کر بیان فرمایا۔ یہ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب خاندان ہے کہ قرآن حکیم میں ایسا دوسرا کوئی خاندان نہیں کہ جس خاندان میں بیٹے کا ذکر بھی نام لے کر، اس بیٹے کی والدہ کا ذکر بھی نام لے کر، اور والدہ کے والد کا نام بھی نام لے کر ذکر کیا گیا ہو، ایسا دوسرا کوئی خاندان نہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی قرآن حکیم نے نام لے کر ذکر کیا، ان کی ماں جی، ان کی اماں حضرت مریم کا نام بھی نام لے کے ذکر کیا، اور حضرت مریم کے والد کا نام عمران بھی قرآن حکیم نے نام لے کر ذکر فرمایا۔ پھر اتنا بہترین اور خوبصورت اور مضبوط ترین رشتہ قائم کیا قرآن حکیم اور اس امت کے ساتھ کہ 200 آیات پر مشتمل سورہ آل عمران میں حضرت عمران کا نام ذکر کیا، اور 98 آیات پر مشتمل ماں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم پر پوری سورت نازل کرتی، پوری سورت نازل کرتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا رفت ہے، کیا بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے مجھے اور آپ کو اس چیز سے باخبر کیا کہ سارے انبیاء نے حضور کے آنے کی خوشخبری تو دی، لیکن نام لے کر، میرے اور آپ کے آقا کا نام لے کر جس نبی نے اپنی امت کو حضور کی خوشخبری سنائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد ایک ذات آنے والی ہے، ایک شخصیت آنے والی ہے، ایک ہستی آنے والی ہے، ان کا نام نامی اور اسم گرامی اسمہ احمد، احمد ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی نام، ایک محمد جو اس دھرتی کے اوپر زیادہ لیا گیا، ایک احمد جو آسمانی کائنات میں زیادہ ذکر جس کا ملتا ہے۔ تو نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ عجیب اتفاق یہ ہے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ ایک گھڑی ایسی آئے گی جب ساری کی ساری انسانیت پریشان ہوگی، کیا مسلم کیا غیر مسلم، کیا اپنے کیا بیگانے، انتہائی پریشانی کا عالم۔ قیامت کے دن اس وقت ہوگا کہ جب سارے انسان جاگ تو رہے ہوں گے، دیکھ سن تو رہے ہوں گے، لیکن حساب و کتاب کا مرحلہ نہیں آئے گا، اور اس وقت لوگ انبیاء کرام کے پاس سفارش اور شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ چنانچہ ایک ایک نبی کے پاس جب لوگ حاضر ہوں گے تو وہ آگے ایسے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لیں گے، ہمیں اس وقت ہمت نہیں، ہماری طاقت نہیں، ہماری جرت نہیں کہ ہم آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ عرض کر سکیں کہ آپ حساب و کتاب شروع کر دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ چلتے چلتے جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ مشکل کا حل بتا دیں گے، مشکل کا حل بتا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی ملا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اس وقت کسی کے دروازے پر نہ جاؤ، تمہارا کام ہونے والا نہیں، تمہارا کام ہونے والا نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسا دروازہ کہ جس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، جو در رحمت ہے۔ اللہ نے ان کو رحمت کا لقب دے دیا، رحمت للعالمین بنا دیا۔ اس مشکل وقت کے میں آپ آمنہ کے لال کے پاس جائیں، عبداللہ کے در یتیم کے پاس جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حاضر ہو کر گزارش کریں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے درخواست کر دیں کہ انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب یہ درخواست پیش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر اللہ سے درخواست پیش کر دیں گے، اللہ اس انسانیت کا حساب شروع کر دیں۔ اب دیکھ لیجئے رہنمائی آخرت کے اندر بھی کس نے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قرآن حکیم میں جگہ 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 امت مسلمہ کے سامنے رکھا گیا، اس نیت سے بھی کہ جو ان کے نام لیوا ہیں وہ قرآن حکیم سے رہنمائی لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی وارث بن جائیں، دین اسلام کو قبول کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کر کے۔ اخلاقیات میں اتنا اعلیٰ درجہ، اتنا اعلیٰ درجہ۔ ایک قول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، یہ زمین و آسمان بہت بھاری ہیں، بڑا ان کا بوجھ ہے، کیا اس سے بھاری بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس سے بھاری بھی کوئی چیز ہے۔ اب دیکھ لیجیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ زمین و آسمان کا وزن کس نے آج تک کیا؟ کون کر سکتا ہے؟ کون سا ترازو بنے گا؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں، اس سے بھی زیادہ بھاری چیز اللہ کے نزدیک موجود ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کسی بے گناہ انسان پر جھوٹا بہتان باندھنا، اس بہتان کا وزن زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ انسانوں کو چوکنا کر دیا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت، تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات اور عبادات، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کسی ایک معصوم انسان، بے گناہ انسان پر تم الزام لگا دو اور بہتان لگا دو، اور سارے کا سارا قیامت کے دن نیچے ہو، اور تمہارے بہتان کا گناہ سارے کا سارا قیامت کے دن اوپر ہو اور بہتان کا گناہ نیچے کر کے تمہارے عمل کو نیچا کرتے۔ کتنا چوکنا کیا انسانیت کو۔ اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے بہتان کے بارے میں، جو لفظ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہتان کے عظیم کا لفظ استعمال، بڑا بہتان ہے یہ، بڑا بہتان باندھا انہوں نے۔ تو بہتان کے بارے میں آگاہ کیا انسانیت کو کہ کہیں نیکیاں کر کر کے ضائع نہ کر دیں۔ ایک قول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کرنے والوں کو اور چوکنا کیا تاکہ عبادت کر کر کے ضائع نہ کریں۔ فرمایا تم زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرو، تم نماز پڑھو، روزے رکھو، ذکر کرو، اور علم اتنا حاصل کرو، اتنا حاصل کرو کہ الماریوں کی الماریاں کتابوں کی بھری ہوئی پڑھ پڑھ کے اپنے دل و دماغ میں بسا لو۔ اتنا علم تمہارے پاس ہو کہ الماریاں بھری ہوئی کتابوں کی تمہارے دل و دماغ کے اندر موجود ہوں، زمین کا چپا چپا تمہاری عبادت کے ساتھ اور تمہاری ریاضت کے ساتھ بھرا ہوا ہو۔ فرمایا یاد رکھو کہ یہ کچھ کرنے کے بعد اگر تمہارے دل کے اندر مخلوق خدا اور انسانیت کا درد موجود نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ انسانیت کا اور مخلوق خدا کا درد موجود نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے، یہ سب کچھ بیکار ہے۔